السلام علیکم دوستو، یہ باسکٹ میں میں نے کچھ سبزیاں لگائی تھیں۔ یہ آئیڈیا بہت زیادہ پاپولر ہوا اور لوگوں نے مجھے بہت سے سوالات پوچھے۔ میں اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو شروع سے لے کے آخر تک سمجھ آئے۔ اور یہ جب سے میں نے اس کو لگایا تھا اس وقت سے لے کے اب تک میں کوئی 2-3 ویڈیو اس کی لگا بھی چکا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور سوالات پوچھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ میں نے لگایا تھا کوئی تقریباً 3 مہینے پہلے باسکٹ میں۔ اس کی سائڈ پہ پلاسٹک شیٹ رکھ کے اس کے اندر پتے اور مٹی اور کمپوزٹ کھاد جو ہے گوبر کی وہ ڈال کے تو میں نے اس کا یہ ٹاور بنایا تھا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی رکھ لیں، جہاں بھی آپ کے پاس گھر میں جگہ اویلیبل ہو آپ اس کو وہاں رکھ سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی لمبی بیلیں جو ہیں وہ چلتی نہیں ہیں زمین کے علاوہ، لیکن یہ میں نے اس کو چلا کے دکھایا اور اس پہ سبزیاں بھی لگی ہیں اور کافی لگی ہیں۔ میں اس کو یوز بھی کر رہا ہوں۔ اس کے اینڈ میں، اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ دیکھ بھی سکیں گے یہ پانی کا سسٹم جو تھا یہ لگایا ہوا ہے۔ اس میں نیچے ڈرین سوراخ کر کے ایک اس میں دھاگا باندھا ہوا ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ رستا رہتا ہے اس کے اوپر، اور یہ سارے باسکٹ جو ہے یہ اس کو یہیں سے پانی ملتا ہے اور یہیں سے میں اس کو پانی دیتا ہوں۔ سیلاب جاتی رہتی ہے نیچے اور یہ سوکھتا نہیں ہے۔ اگر سوکھ جائے تو پھر اس پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ ہوا یہ ہے کہ توری لگائی تھی میں نے، پالک لگائی تھی اور گھیا کدو لگایا تھا۔ اب دیکھ لیں آپ، توری جو ہے وہ اس کے پھول آئے ہوئے ہیں اور اب تو کدو جو ہیں وہ بھی میں نے ہارویسٹ کیے ہیں، 4-5 تو میں کر چکا ہوں اور کچھ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، اور توریاں جو ہیں وہ بھی لگ رہی ہیں۔ پالک بھی میں 2-3 دفعہ جو ہے وہ کاٹ کے استعمال کر چکا ہوں۔ یہ انتہائی کامیاب آئیڈیا آپ کا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گھروں میں جگہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اس چھوٹی سی جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں اپنا سبزیاں لگانے کے لیے۔ یہ اس کے بالکل درمیان میں نے یہ اس کا بیج لگایا تھا کدو کا۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جڑ، یہ یہاں سے پیدا ہوا اور یہاں سے پیدا ہونے کے بعد یہ بیل جیسے جیسے بڑھتی گئی میں اس کو کنٹرول کر کے لے گیا ہوں جنگلے کی طرف، اور جنگلے پہ جا کے میں نے اس کو پھیلا دیا ہے۔ وہاں اس کی کافی اچھی گروتھ ہوئی۔ جب یہ تقریباً 3 میٹر کی 4 میٹر کی لینتھ جو ہے اس کی ہو گئی تو مین سٹیم جو تھی وہ میں نے آگے سے اس کو ریموو کر دیا، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ ظاہر ہے جو فیمیل فلاور ہے وہ اگتے ہیں، اور درمیان میں نے ایک یہ ٹوکری رکھی ہے۔ اس ٹوکری میں مٹی ڈال کے اس کی تنے کے ساتھ رکھ دیا، اس میں سے بھی جڑیں نکلی ہیں اور یہ جڑیں نکل کے یہاں سے پھیل گئی ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو ٹوکری سے اس کو خوراک مل رہی ہے، اور آگے راستے میں یہ چیک پوسٹ لگائی ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کو جڑیں نظر آ رہی ہیں، یہاں سے بھی یہ خوراک لیتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کا بالکل اینڈ پہ جو سرا ہے وہاں بھی میں نے ایک ٹرے جو ہے وہ اس میں مٹی ڈال کے رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ اس کو تنا پھیلا دیا تھا۔ تنا پھیلانے سے اس کی جڑیں جو ہیں وہ وہاں سے نکلی ہیں اور اس میں مٹی میں چلی گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 جگہ سے یہ مختلف جگہ سے اپنی خوراک جو ہے وہ لیتا ہے۔ اگر ایک جگہ سے کہیں کوئی وہ نہیں ہوتا، پانی وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے، اور دوسری 2 جگہوں پہ وہ ہے، تو اس کو یہ کور کر جاتا ہے، سوکھتا نہیں ہے۔ اور پودا جو ہے وہ ایک دفعہ 1-2 دن کا خشکی جو ہے وہ برداشت کر لے تو وہ پھر کافی پرابلم میں آ جاتا ہے، اس کی فلاورنگ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے ان چیزوں کا کافی خیال رکھا۔ گھیا توری لگائی تھی، گھیا توری بھی ایسے ہی ہے، یہ دیکھیں یہ گھیا توری ہے، یہ لگ رہی ہیں اس کو، اس کی بھی میں نے ہارویسٹنگ کی ہے، اور اس کی فلاورنگ جو ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ، یہ بھی چل رہی ہے، اور جو گھیا کدو ہے اس کی فلاورنگ بھی چل رہی ہے، اور پالک جو ہے وہ اس کی بھی ہارویسٹنگ میں کر چکا ہوں۔ تو اس کا تھا یہ کہ اس کو ظاہرہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو خوراک جو ہے وہ اس کی پوری کرنا وہ سب سے مین کام ہے۔ ایک تو اس کی خوراک پوری ہونی چاہیے، اور دوسرا اس میں نمی ہونی چاہیے اس کی جڑوں میں جہاں سے یہ پودا اگا ہے۔
تو پانی کا کوئی ایسا بندوبست کرنا چاہیے جس میں عام طور پہ جیسے لیکیج ہوتی ہے، ایک ایک قطرہ ایک ایک ڈراپ جو ہے وہ کہیں گرتا رہتا ہے. اگر اس قسم کا جیسے میں نے اوپر پاٹ رکھا ہوا ہے اس میں سوراخ کیا ہوا ہے، اس میں پانی بھر دیتا ہوں، اس میں سے ایک ایک قطرہ جو ہے وہ نیچے گرتا رہتا ہے، زمین جو ہے وہ اس کو جذب کرتی رہتی ہے. زیادہ پانی اگر دیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے بہہ جائے گا، نکل جائے گا، اس کا فائدہ نہیں ہے. ایک ایک قطرہ آتا ہے، اس میں زمین کا جو موئسچر ہے وہ برقرار رہتا ہے، پودے کو خوراک لینے میں آسانی رہتی ہے. یہ سائڈ پہ میں نے یہ پالک لگائی ہوئی ہے. پالک جو ہے وہ بھی ایسے ہی لگائی تھی کہ سائڈ پہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے وہاں بیج رکھ دیے تھے. بیج رکھنے کے بعد جب بیج اگے ہیں ان کی جڑیں اندر چلی گئیں اور اس کی جو پتے تھے وہ باہر آ گئے، تو وہ اپنی جگہ پہ گروتھ کر رہے ہیں. اور یہ کدو کی جو بیل ہے وہ اپنی جگہ گروتھ کر رہی ہے. اور یہ توری ہے. یہ چونکہ توریاں اور کدو جو ہے وہ ان کو پھیلنے کے لیے جگہ کافی چاہیے، تو یہ جنگلہ از بیسٹ آپشن کہ جن جنگلے کے اوپر آپ رکھ دیں اس کے اوپر یہ پھیلتی رہے گی. ورنہ عام طور پہ کھیلنے کودنے کے لیے بچوں کے لیے کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں یہ پھیل جائے تو پھر وہ صحن جو ہے وہ بچتا نہیں ہے. اس کو ٹاپ آف دی فلور اوپر لے جائیں جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو، وہاں ایک پانی کا اس کا مناسب بندوبست کر لیں تو یہ جو ہے یہ اگتی رہے گی. پچھلے دنوں میں بارشیں کافی تھیں تو اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں تھی. جب سے بارشیں ختم ہوئی ہیں تو اس وقت سے جو ہے وہ اس کو پانی کی ضروریات جو ہے وہ میں پوری کرتا رہتا ہوں. بس اس کا دیکھنا یہی ہے کہ اس کا پانی پورا کرنا ہے، باقی آپ آرام سے سبزیاں کھائیں اور انجوائے کریں. دوسرا اس کا یہ ہے کہ اس کے میں جب فلاورنگ ہوتی ہے تو فلاورنگ میں اس کو اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی پولینیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی تو اس صورت میں آپ کیا کریں کہ یہ دو طرح کے فلاور نکلتے ہیں اس میں، میل اور فیمیل. تو میل فلاور جو ہے وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور فیمیل فلاور جو ہیں وہ بہت کم تعداد میں نکلتے ہیں. تو جب یہ پودے کے فلاورنگ جو ہوئی ہوتی ہے تو اس دوران میں اگر تو نیچرل پولینیشن ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک میل فلاور جو ہے وہ لے کے اس کو سائڈ سے کٹ کر کے اس کا جو پولینیشن ایریا ہے وہ اس پہ لگا دیں. یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیں اور اس کے ویو بھی ہر اینگل سے میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو یہ دیکھیں اس پہ سبزیاں بھی لگی ہیں اور یہ کدو تقریباً کافی میں نے استعمال کیے. یہ 2 کدو ان کا 800 گرام وزن ہے. تو آپ بھی لگائیں، انجوائے کریں. ہمارا چینل جو ہے وہ اس کو سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیں، آپ کو انشاءاللہ اچھے آئیڈیاز ملیں گے. اور گھر میں جو پڑی ہوئی بیکار چیزیں ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، بیسک مقصد اس کا یہی ہے کہ ان سے استفادہ کیا جائے. خدا حافظ.